کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ دشمن پر فتح اور پانے کے وظائف اور دشمن سے نجات کے روحانی وظائف۔ سب سے بڑے دشمن جیسے میں نے عرض کیا تھا یہود و ہنود ہی ہیں۔ غیر مسلم جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں ان کے حوالے سے تمام امت مسلمہ کو چاہیے کہ جہاں جہاد فرض ہے جہاد کیا جائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے فتح و نصرت کی دعا مانگی جائے۔ اس کے لیے چند ایک وظائف ہیں۔ سب سے پہلا سورہ یاسین شریف، اس کو تنہائی میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر 30 مرتبہ پڑھنا دشمنوں اور ظالموں سے نجات پانے کا مجرب عمل ہے۔ یعنی کم از کم 30 مرتبہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھی جائے اور اس کو کثرت سے پڑھا جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دشمنوں سے ظالموں سے نجات عطا فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص انفرادی طور پر کسی ظالم کے پنجے میں گرفتار ہو اور کہیں سے بھی چھٹکارے کی راہ ممکن نہ ہو، اس کو آزادی نہ مل رہی ہو، قید ہو، اس ظالم جو ہے اس پر ظلم کر رہا ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسم مبارک، یہ اسم باری تعالیٰ یا نقیو 1000 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزادی عطا فرمائے گا۔ تو یوں ہمارے مسلمان بھائی جو محکوم ہیں، جو مظلوم ہیں، وہ فرداً انفرادی طور پر سبھی اس کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی فتح و نصرت اور آزادی عطا فرمانے والا ہے۔ اسی طرح جب دشمن سے سامنا ہو، میدان میں سامنا ہو جائے، جیسے ہمارے مسلمان بھائی مختلف ممالک میں، کشمیر میں، فلسطین میں، دیگر ممالک میں دشمنوں سے ان کا سامنا ہوتا ہے، تو جب دشمن سے سامنا ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ان اسماء حسنہ کو، ان اسماء مبارکہ کو یکسوئی سے پڑھتا رہے، یعنی بڑی ہی توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ پڑھے تو انشاءاللہ دشمن پر فتح حاصل ہوگی۔ وہ اسماء مبارکہ سماعت فرما لیں: یا سبوح یا قدوس، یا سبوح یا قدوس، یا غفور یا ودود، یا غفور یا ودود۔ دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں: یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود۔ یہ چاروں اسماء مبارکہ پڑھتے رہیں یکسوئی کے ساتھ۔ ہم بھی پڑھ سکتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، ان کی طرف سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دشمن پر فتح عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو دشمن کا ڈر ہو یا کسی سے تکلیف اور اذیت پہنچنے کا اندیشہ ہو، خوف ہو، تو قصیدہ بردہ شریف کا یہ ایک شعر ہے، اس شعر کو کاغذ کے کنارے لکھ کر، یعنی کارنر پر لکھ لے، امامے میں یا ٹوپی میں اس طرح رکھے کہ یہ شعر آگے پیشانی کی طرف رہے، انشاءاللہ العزیز دشمن ذلیل و رسوا ہوگا اور پڑھنے والا ان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ شعر کیا ہے جی؟ وہ بھی سماعت فرما لیں۔ قصیدہ بردہ شریف کا یہ شعر ہے: محض تنی، اور اگر ملا کر پڑھیں تو محض تنن نصح، محض تنن نصح لیکن لست اسمعه، لیکن لست اسمعه، ان المحب عن العذال، ان المحب عن العذال فی صممی، ان المحب عن العذال فی صممی۔ ترجمہ اس کا سماعت فرما لیں: اس نے تو مجھے خلوص دل سے نصیحت کی تھی لیکن میں نے اس کی نصیحت نہ سنی۔ بے شک محبت کرنے والا ملامت گروں سے بے بہرا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بابرکات کی طرف بھی یہ وسیلہ اس میں طلب کیا گیا ہے، اور اللہ ہی سب سے زیادہ محبت فرمانے والا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت فرمانے والے ہیں۔ تو یوں یہ شعر بھی اسی طرح لکھ کر پیشانی کی جانب ٹوپی یا امامے میں رکھا جائے۔ اور آخری وظیفہ یہ ہے دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے، دشمن سے نجات پانے کے لیے، دشمن پر فتح پانے کے لیے، کہ بوقت ضرورت شدید، یعنی جب شدید ضرورت پڑ جائے کہ دشمن اب جو ہے وہ تکلیف پہنچا رہا ہے، تو یہ دعا جو ہے اس کو 111 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دشمن پر فتح و نصرت عطا فرمائے گا، اس سے نجات عطا فرمائے گا، ظلم و ستم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ دعا کیا ہے سماعت فرما لیجئے: سبحان اللہ القادر القاہر القائم الکافی، سبحان اللہ القادر القاہر القائم الکافی، اعوذ من شر
عدوٍ اعوذ من شر عدو هو قوی منی هو قوی منی بربی هو اقوی منہ هو قوی منی بربی هو اقوی منہ۔ تو یہ دعا 111 مرتبہ نماز عشاء کے بعد پڑھیں، والآخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی نجات عطا فرمائے گا ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے، دشمنوں کی دشمنی سے، اور ان پر فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ ترجمہ اس کا یہی بنتا ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر خامی سے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ قاہر ہے، وہ قہار ہے۔ اگر وہ قہار کی صفت کا اللہ کی ذکر کیا جائے تو وہ مسلمانوں کے دشمنوں کو، اپنے دشمنوں پر جب قہر نازل فرماتا ہے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، وہ قائم ہے، ہمیشہ سے قائم ہے، اس کے سامنے کوئی بھی یوں جیسے وہ قائم ہے قائم نہیں رہ سکتا، وہی کافی ہے مسلمانوں کے لیے۔ اور میں دشمن کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، وہ مجھ سے قوی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ طاقت والا ہے، میرا رب ہے، اور ان سے بھی، میرے دشمن سے بھی وہ بہت زیادہ طاقت والا ہے۔ تو بس اس کو پڑھا جائے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دشمنوں کے شر سے نجات عطا فرمائے گا، مظلوم کو ظلم سے آزادی عطا فرمائے گا، دشمنوں پر فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ آپ بھی لازمی پڑھیے، امت مسلمہ کے لیے پڑھیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پڑھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔